بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو عمران خان صاحب کی جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ اس ٹائم شروع ہو چکی ہے۔ تو اس ٹائم اس کو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اسد عمر صاحب بھی ہیں۔ تو خیر ابھی تو تعداد لوگوں کی کافی اچھی ہے اس ٹائم، لیکن اب آگے جتنے دن بڑھتے جائیں گے ان کے لیے مشکلات ہو سکتا ہے تھوڑی بڑھ جائے، کیونکہ عمران خان صاحب خود موجود نہیں ہیں یہاں پہ۔ تو جب عمران خان صاحب خود موجود ہوتے ہیں تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر آتے ہیں، لیکن قریشی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دو دن کی تو لانگ مارچ ہے نہیں۔ اب اس نے 10 دن کے لیے 12 دن کے لیے آگے جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو دن ہے جو ڈیوریشن ہے وہ آگے بڑھائی جائے مزید بھی۔ تو اسی لیے اب قریشی صاحب کے لیے بہت مشکل یہ فیصلہ ہے، بہت مشکل یا بہت بڑا چیلنج ہے یہ، اب اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنا اور اتنے بڑے کراؤڈ کو مینٹین رکھنا، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو باقی عمران خان صاحب آگے خود پنڈی کے اندر جب یہ لانگ مارچ پہنچے گی تو وہاں پہ وہ جوائن کریں گے اور باقی پورے پاکستان سے وہاں پہ لوگ آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب عمران خان صاحب پنڈی کے اندر موجود ہوں گے، جب لوگوں کو وہ کال دیں گے تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب پھر اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے۔ تب وہ جب داخل ہوں گے عمران خان صاحب، اس ٹائم کی جو کنڈیشنز بنے گی، جو ایک حکومت کے لیے مشکل وقت ہوگا، تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ گورنر راج کی طرف چلے جائیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گورنر راج کس کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک تو گورنر راج جب لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس صوبے کے اندر گورنر راج لگانا ہو تو وہاں کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس سے قرارداد منظور کروانی ہوتی ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سپیکر ان کے اپنے ہیں، تو یہاں پہ تو ممکن نہیں ہے قرارداد منظور ہو سکے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ صدر لگا سکتا ہے۔ صدر چاہے تو پھر گورنر راج کا حکم دے سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب گورنر راج لگ چکا ہوتا ہے تو بعد میں 10 دن کے اندر اندر قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جو قرارداد ہوتی ہے وہ منظور کروانی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس میں بھی جو صدر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عارف علوی صاحب ہیں اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ تو اسی لیے یہ گورنر راج جو ہے بڑا مشکل ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، اگر صدر علوی صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں یا وہ باہر دورے پہ چلے جاتے ہیں یا وہ خدا نخواستہ انتقال کر جاتے ہیں، یہ مطلب 3 سے 4 آپشن ہوتے ہیں، اس میں وہ قائم مقام صدر وہ لگا سکتے ہیں پھر اپنا۔ تو خیر عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور وفادار ساتھی ہیں ان کے، تو وہ خیر نہ ہی چھٹی پہ جائیں گے اور نہ ہی وہ کسی دورے پہ باہر جائیں گے۔ تو باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو باقی یہ کام وہ نہیں کرنے والے۔ تو اسی لیے گورنر راج جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے لگانا۔ تو اب شہباز شریف صاحب جس طرح کی مشکلات چل رہی ہیں ابھی ملک کے اندر، جو حالات ہیں ابھی، تو اس چیز کو دیکھ کر وہ نواز شریف صاحب کے پاس دوبارہ پہنچ چکے ہیں مشورہ کرنے کے لیے۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک اہم تعیناتی ہے اس کا بھی مشورہ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب کے پاس ان کو نہیں جانا چاہیے، یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایبیلٹی نہیں رکھتے یا ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کے پاس تجربہ بھی ہے، وہ سب سے زیادہ آرمی چیف بھی تعینات کر چکے ہیں، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ لیکن وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ عدالت کی طرف سے بھاگے ہوئے مجرم ہیں۔ تو اسی لیے نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنا نہیں بنتا۔ اگر ہاں نواز شریف صاحب کو ابھی بھی انوالومنٹ کرنی ہے سیاست کے اندر، اگر وہ ابھی بھی اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا، اپنے کیسز کو کلیئر کرنا ہوگا، تب وہ بالکل مشورہ بھی کر سکتے ہیں، تو اپنے فیصلے بھی سنا سکتے ہیں، تو فیصلے کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ان کو کوئی اس طرح کا حق نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب ان سے مشورہ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی چاہیے۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر چل رہے ہیں، تو لیکن اب نواز شریف صاحب کیونکہ پہلے بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھے اور ایکسٹینشن انہوں نے پہلے بھی ہمیشہ مخالفت کی ہوئی ہے، تو اب بھی وہ ایکسٹینشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو لیکن باجوہ صاحب خود بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، کیونکہ انہوں نے اپنے الوداعی جو دورے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیے ہوئے ہیں۔
تو اسی لیے کوئی لگ نہیں رہا کوئی چانسز کہ ایکسٹینشن دی جائے باجوہ صاحب کو. اب لیکن ایک چیز اور ہے، جب عمران خان صاحب نے پنڈی سے اسلام آباد کے اندر داخل ہونا ہے تو وہ جو تاریخ دی گئی ہے وہ تقریباً جو اہم تعیناتی ہے اس کے قریب ترین ہی دی گئی ہے. اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب وہ داخل ہوں گے، اگر کوئی اس طرح کے غیر معمولی حالات بن جاتے ہیں، اس ٹائم کوئی اس طرح کے حالات اگر بن جاتے ہیں تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مجبوراً پھر لینی پڑے گی. تو اگر اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں تو اس ٹائم نئے آرمی چیف کی تعیناتی بہت مشکل ہو جائے گی. اسی لیے جو موجود بیٹھے ہوں گے تو ان کو ہی پھر آگے لے کے چلنا ہوگا. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.